توتغن امو اجتماعی کبرات بشتمار اننا نما کبرا قصور وامو بڑا قصور رفت شناخت نہ بنیادا بلوچ منی نہ بنیادا اختی لائوار سوڑ دفن کرے او تمہاری دسنن نمون 25 جنوری ہر سال بلوچ نسل کشی نہ دے بارو رنگ مرو دسئی دینا 4 نیو سپیکر دوار کے بعد ابھی ہم پی ٹی ایم کے ساتھی سے گزارش کرتے ہیں کہ وہ آئے اور اپنے خیالات کا اظہار کریں. شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے بلوچ ایگزیکٹو کمیٹی ڈاکٹر مان بلوچ کی ٹیم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اس اتنے عظیم الشان جلسے پہ اور ان کی ٹیم نے اپنے مظلوم بلوچ قوم کے لیے جو مصیبتیں جھیلی تربت سے لے کے کوئٹہ تک پھر کوئٹہ سے اسلام آباد پھر راستے میں جتنے مشکلات ریاست کی طرف سے کھڑے کیے گئے ان سب مشکلات کا مقابلہ نہایت ہی بہادری جرأت کے ساتھ کیا اور اپنے مظلوم بلوچوں کا مقدمہ نہ صرف اسلام آباد میں بیٹھے ان آندوں اور بیروں حکمرانوں کے سامنے رکھا بلکہ پوری دنیا کے سامنے رکھا اور اس ریاست کا وہ مکرو چہرہ بھی بے نقاب کیا دنیا والوں کے سامنے کہ یہ اپنے آپ کو سیولائز کہتے ہیں انسانی حقوق کے علمبردار کہتے ہیں لیکن حقیقت کچھ برعکس ہے. یہاں جتنے بھی ٹارگٹ کلنگ ہوئی ہے یہاں جتنے بھی بم بلاسٹ ہوئے ہیں جتنے بھی مسنگ پرسن ہیں چاہے وہ بلوچ یا پشتون ہے یا ہزارہ اور گلگتی اور بلتستانی ہے ان سب کے پیچھے اس ریاست کا ہاتھ ہے اور اس میں یہ ریاست ملوث ہے. ساتھیوں یہاں پہ ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ اس پرچم کے سائے تلے ہم ایک ہیں لیکن ذرا سوچو کہ اس پرچم کے سائے تلے ہم کیسے ایک ہیں. آپ نے میڈیا چینلوں پہ دیکھا ہوگا کہ پنجاب باولپور میں ایک پاگل شخص صلاح الدین نامی جو بینک کے سیکورٹی فورسز کے فائرنگ سے فوت ہو گیا تھا ان کے خلاف اس ملک کے اس ریاست کے وزیر اعظم اس ملک کے صدر پنجاب کے وزیر اعلیٰ پنجاب کے آئی جی پولیس اور سپریم کورٹ کے چیف جسٹس نے نوٹس دیا تھا اور جی آئی ٹی کمیشن بنانے کا حکم دیا تھا کیونکہ ایک پنجابی مرا تھا جبکہ ان کا میڈیکل رپورٹ پڑا ہے ان کے فیملی والوں کا یہ بیان ریکارڈ ہے کہ ان کی دماغی توازن ٹھیک نہیں تھی یہ ایک مینٹل پاگل تھا. یہ اچھی بات ہے ہم اس کی حمایت کرتے ہیں کہ ان کی تحقیقات ہو گئی لیکن دوسری طرف آپ نے دیکھا کہ ارمان لونی جو پی ٹی ایم کے سینٹرل کمیٹی کے ممبر تھے لورائی میں ان کو شہید کیا گیا 6 مہینے تک ان کے ایف آئی آر کاٹی نہیں جا رہی تھی. پھر آپ نے دیکھا ہوگا کہ وزیرستان والا میں پی ٹی ایم کے عارف افغان کو
रमजान के महीने में अफ्तारी से 5 मिनट पहले शहीद किया गया। उनके ऊपर जो फायरिंग हुई, उनके बच्चों ने वो फायरिंग की आवाज अपने घर में सुनी, लेकिन फिर पंजाब वालों का कहना था कि ये एक मुल्क गद्दार कम हो गया। फिर आपने देखा कि शहीद उस्मान खान काकड़ को इस कोयटा शहर में अपने घर में शहीद किया गया। इन्होंने ताज़ियत तक नहीं की। और फिर आपने देखा कि हमारे बलोच माए बहने अपने लापता बहन भाइयों की फरियाद सुनाने के लिए इस्लामाबाद की तरफ जा रहे थे। वो इस्लामाबाद जो पश्तूनों और बलोचों के खून से बना हुआ है, हमारे बादनियात लूट करके इस्लामाबाद में ये महल बनाए हुए हैं। तो फिर वहां पे हमारे बलोच बहनों पे रात की सर्दी में पानी फेंका गया, उनके ऊपर तशद्दुद किया गया, उनके ताड़ों और जेलों में बंद किया गया। तो फिर हम किस तरह ये माने कि इस परचम के साए तले हम एक है? हम न कभी इस परचम के साए तले एक थे, न एक है, न एक रहेंगे। इस तरह जब इस रियासत में एक पंजाबी पागल शख्स की तहकीकात हो सकती है, उनके कत्ल के खिलाफ GIG बन सकती है, फिर हजारों बलोचों, हजारों पश्तूनों के खिलाफ, कत्ल के खिलाफ यहाँ पे न अदालत बात सुनती है, न यहाँ पे मीडिया बात सुनती है, न यहाँ पे ये बेरे हुक्मरान कुछ कह सकते हैं। तो फिर हम इस परचम के साए तले एक होने के लिए कतई तैयार नहीं है। और जो आप लोगों ने पॉलिसी बनाई है कि यहाँ पे जो भी अपने वतन में, अपने सरजमीन में अमन की बात करे, यहाँ पे दहशतगर्दी की मुखालिफत करे, यहाँ पे मिसिंग पर्सन को बाजियाब करने के लिए आवाज उठाए, तो आप उन पे गद्दारी के लेबल लगाते हो। और यहाँ पे जो दहशतगर्दी के मंसूबे बनाए, जो यहाँ पे दुनिया जहान से दहशतगर्द लाए, यहाँ हमारी सरजमीन पे उनको ट्रेन करे, फिर यहाँ से मजलूम पश्तूनों और बलोचों के वतन में बम ब्लास्ट करे या हमारे कत्ल करे, और आप उनको फिर वफादार कहते हो। तो ये बात सुन लो, हम अपने गद्दारी पे फख्र करते हैं, और आप जिनको वफादार कहते हो, जो जान चकजई की शक्ल में या अनवर उलट की शक्ल में या सरफराज बुक्की की शक्ल में हम इन वफादारों पे लानत बेचते हैं, हम कभी इनको माफ नहीं करेंगे। साथियों, एक बात आप लोगों के सामने रखता हूं, आज 27 जनवरी का दिन था। आज से 6 साल पहले 27 जनवरी को वजीरिस्तान से, फिर डेरा इस्माइल खान से मंजूर अहमद पश्तून की शक्ल में एक काफिला इस्लामाबाद की तरफ रवाना हुआ। वहां पे धरना दिया गया और उस धरने में मुतालिबात रखे गए। उस धरने में पाकिस्तान के तमाम सियासी लीडर्स उन्होंने शिरकत की और उन्होंने उन मुतालिबात को आईनी करार दिया और ये कहा कि ये मुतालिबात हल होने चाहिए। इस मुल्क के आर्मी चीफ और उस वक्त के वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी, उनके इंटरव्यूज पढ़ी है कि पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मोमिन की ये मुतालिबात बरहक है, लिहाजा ये हल होने चाहिए। तो फिर बीच में 1 महीने का टाइम रखा गया कि 1 महीने में हम ये मुतालिबात हल करेंगे। तो फिर 1 महीने के बाद क्या हुआ? मुतालिबात तो आज तक हल नहीं हुए, लेकिन इनका ये पैगाम आया कि ये तो बाहर मुल्कों से फंडिंग लेते हैं, ये तो राह के एजेंट है, ये तो खाद के एजेंट है, ये तो इदारों के खिलाफ है, ये तो अपने मुल्क के फौजियों के खिलाफ है। और हमने वहां पे कौन से डिमांड रखे थे? हमने ये डिमांड नहीं रखा था कि हमें कौमी असेंबली की सीटें दे दो। हमने ये नहीं कहा था कि हमें सूबाई असेंबली की सीटें दे दो। न हमने कोई और डिमांड किया था।
ہم نے لاپتہ افراد کو بازیاب کرنے کا ڈیمانڈ کیا تھا کہ پیش کرو ان کو عدالتوں میں، اور انہوں نے جو جرم کیا ہے عدالت میں ان کے اوپر ثابت کرو، پھر آئین کے روح سے ان کو سزا دے دو۔ لیکن یہ نہیں مانا گیا۔ ہم نے یہ مطالبہ کیا تھا کہ یہ جو کراچی میں راؤ انور، جن کا نام ہے ہم اس کو راؤ جانور کہتے ہیں، کہ ان کے اوپر 444 بے گناہ پشتونوں کے قتل کے الزام ثابت ہوا، عدالت میں ثابت ہوا کہ راؤ انور نے 444 بے گناہ پشتونوں کو مارا تھا۔ ان کو قانون کے کچہری میں پیش کرو اور ان کو سزا دے دو، لیکن نہیں مانا گیا۔ آج راؤ انور آزاد گھوم رہا ہے، جنہوں نے 444 بندے قتل کیے ہیں، اور جنہوں نے اس قتل کے خلاف آواز اٹھائی، جنہوں نے ہر مظلوم قوم کے لیے آواز اٹھائی، جنہوں نے امن کے لیے آواز اٹھائی، جنہوں نے دہشت گردی کی مخالفت کی، وہ منظور پشتون آج پنجاب کے جہلم کے جیل میں انہوں نے رکھا گیا ہے۔ یہ ہم کبھی بھول نہیں سکتے ہیں۔ اور ایک بات اور، منظور پشتون کے ساتھ جہلم کے جیل میں انسانیوں جیسا سلوک نہیں ہو رہا ہے، کسی کو ملنے کی اجازت نہیں ہے، ان کو کھانا ٹھیک نہیں مل رہا ہے، ان کو رات کو سونے کے لیے بستر نہیں دیے جا رہے ہیں، اور ان پہ تشدد ہو رہا ہے۔ یاد رکھو پنجاب کے حکمرانوں، یاد رکھو پشتون، بلوچ، سندھی، سرائکی جتنے مظلوم اقوام ہیں، یہ اب ایک ہو رہے ہیں اور آپ کے ہر ظلم کا حساب لیں گے، آپ کو نہیں بخشیں گے۔ یہ کوئی نہیں بھول سکتا ہے جتنے ظلم آپ نے یہاں پہ کیے ہیں۔ بلوچ نوجوانوں، بلوچ بہنوں، یہ ریاست جس طرح ظلم بلوچستان کے سرزمین پہ بلوچوں کے ساتھ کر رہی ہے، ٹھیک اسی طرح ظلم پشتونوں کے ساتھ بھی کر رہی ہے۔ پشتون بھی مسنگ پرسن ہے، لاپتہ ہے، بلوچ بھی مسنگ پرسن ہے، لاپتہ ہے۔ پشتونوں کے وطن پہ بھی ڈالری جنگیں لڑی جاتی ہے، اس سے ریاست ڈالر کما رہے ہیں۔ بلوچ کی سرزمین پہ بھی ریاست کے سرپرستی میں ڈالری جنگیں ہو رہی ہے اور ریاست اپنے ڈالر کما رہی ہے۔ یہاں پہ بھی ڈیتھ سکواڈ بنائے گئے ہیں، پشتون سرزمین پہ بھی ڈیتھ سکواڈ بنائے گئے ہیں۔ یہاں پہ بھی جو امن کی بات کرتا ہے، دہشت گردی کی مخالفت کرتا ہے، ان کو اٹھایا جاتا ہے، ان کو ٹارچر کیا جاتا ہے، ان کو قتل کیا جاتا ہے۔ پشتون سرزمین پہ بھی یہی ہو رہا ہے۔ تو پھر انتظار کس چیز کی؟ دشمن ایک ہے، مسائل ایک ہے، ایشوز سیم ہے، تو پھر کس چیز کی انتظار کرے؟ لہذا جیسے مارنگ بلوچ نے یہ بات کہی، ہم ان کی اس بات کی، اس کی تجویز کی حمایت کرتے ہیں، اور ہم یہ واضح طور پہ بتانا چاہتے ہیں، وہ پنجاب بھی سن لے، اس ملک کے میڈیا چینلز بھی سن لے، یہ جلسہ گوا رہے ہیں، اس اسٹیٹ سے اعلیٰ اعلان یہ کہتے ہیں کہ ہم پنجابی کے مقابلے میں بلوچوں کے ساتھ کھڑے ہیں، بلوچوں کے ساتھ شان بشان کھڑے ہیں۔ اور یہی پیغام سندھیوں کو بھی بیچتے ہیں، سرائکیوں کے بھی بیچتے ہیں کہ آپ بھی انتظار مزید نہ کریں، آئے اس مظلوموں کی تحریک میں شامل ہو جائے، تاکہ ہم پورے ملک کی سطح پہ مظلوموں کا ایک منظم تنظیم بنائے، اور پھر ان جرنیلوں کو وہ جو پنڈی میں بھیجے ہیں، وہ جو ہمارے سروں پہ سودائے کر رہے ہیں، ہمارے خون پہ ان کے ہاتھوں رنگ ہے، تو ان سے پھر حساب لیں گے، ان کو پھر گریوانوں سے پکڑیں گے، ان کو پھر اپنے اس پاک سرزمین میں ان کے یہ ناپاک قدمے پر نہیں چھوڑیں گے۔ ایک بات یہ رکھتا ہوں آپ لوگوں کے سامنے، ان دلالوں کے لیے جو صبح اور شام میڈیا پہ بیٹھ کر کے قومی طریقوں کے خلاف پروپیگنڈے کرتے ہیں، پشتون اور بلوچوں کے حقیقی تنظیموں کے خلاف پروپیگنڈے کرتے ہیں اور ریاست کے لیے دلالی کرتے ہیں، ان کو چیلنج دیتا ہوں اس جلسے سے کہ آئے مناظرہ رکھے،
ٹیبل ٹاک کرے ہمارے ساتھ. یہاں پہ جتنے بھی قتل ہوئے ہیں, جتنے بھی دھماکے ہوئے ہیں, جتنے بھی لوگ مسنگ ہیں, اگر ہم نے اس ریاست کے خلاف, اس ریاست کے اوپر ثبوت نہیں کیے, دلائل کے ساتھ ثبوت پیش نہیں کیے, پھر کس چوک پہ ہمیں لٹکاؤ گے؟ ہم تیار ہیں, اسٹامپ پیپر آپ کے ساتھ لکھے ہیں. ان کا ایک قصہ آپ لوگوں کے سامنے رکھتا ہوں. جنوبی وزیرستان جہاں منظور پشتون کا گھر ہے, وہاں پہ پاکستانی جیٹ طیاروں نے بمبار کیا اور وہاں پہ ایک گھر کو مکمل مسمار کر دیا. اس گھر میں 11 بندے رہ رہے تھے, اس فیملی کے 11 بندے تھے, 11 کے 11 ختم ہو گئے. ان میں سے ایک سال کی بچی تھی, ایک 3 سال کی بچی تھی, ان کو بھی قتل کیا گیا. اور پھر جب اس گھر کا وارث آیا, انہوں نے یہ قیامت دیکھا کہ ان کے گھر کے 11 افراد بمبار ہو چکے ہیں, تو اس کے دل پہ کیا گزر رہی ہوگی. اور پھر گاؤں والے آ گئے کہ آپ کے جو 2 معصوم بچے ہیں ان کے جسم ٹکڑے ٹکڑے ہیں اور ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ کس ٹکڑے, کون سے ٹکڑوں کو اکٹھا کر کے قبر میں رکھے. تو لہذا پھر انہوں نے اپنے بڑی بچی کی وہ کٹے ہوئے ہاتھ اٹھائے اور انہوں نے کہا کہ یہ میری بڑی بیٹی کے ہاتھ ہے, کیونکہ اس کے ہاتھ میں سے انگوٹھی تھی اور انہوں نے کہا تھا کہ یہ انگوٹھی میں نے عید پہ لا کے اپنے بچی کو دی تھی. وہ ان کی عمر 3 سال تھی اور ایک بیٹی کی عمر 1 سال تھی. پھر اس سے بھی ظلم دیکھو, اس سے بھی جبر دیکھو. اسی رات اس ملک کے جیو اور ایئروائی چینلز پہ پٹیاں چل رہی تھی کہ جنوبی وزیرستان میں پاک فوج کی بہترین کارروائی, 11 دہشت گرد ہلاک. یہ 1 سال کی بچی بھی دہشت گرد تھی اور یہ 3 سال کی بچی بھی دہشت گرد تھی. شرم آنی چاہیے آپ لوگوں کو کہ یہاں پہ آپ لوگ 1 سالہ بچی کو مار دیتے ہو اور اپنے آپ کو بہادر کہتے ہو, اپنے آپ کو نمبر 1 کہتے ہو. تو پھر وہاں پہ آپ کی بہادری کہاں گئی کہ جب ہندوستان سے ابھینندن آیا, یہاں پہ بمبار کیا, اس کو تو پھر آپ چائے پلا رہے تھے, پھر کہاں تھے آپ وہاں پہ؟ آپ صرف بلوچوں پہ تکڑے ہو, آپ صرف پشتونوں پہ تگڑے ہو اور آپ تگڑے نہیں ہو. پشتون اور بلوچ تقسیم ہو چکے ہیں مختلف نظریات پہ, مختلف تنظیموں پہ, ان کو آپ نے ڈیوائڈ کیا ہے, پھر آپ اس پہ حکمرانی کر رہے ہو. یہ یاد رکھو, جس دن یہ مظلوم قوم ایک ہوں گے تو پھر آپ نہیں بچ سکو گے, پھر آپ کو چھپنے کا جگہ نہیں ملے گا. دوستو, میں مزید ٹائم لینا نہیں چاہتا, یہ ایک تجویز دیتا ہوں آپ بلوچ یکجہتی کمیٹی کو کہ اس تحریک کو یہاں پہ رکنے مت دینا. اس تحریک کو آپ لوگوں نے آگے بڑھانا ہے, ہم آپ کے ساتھ ہوں گے. تمام بلوچ بینچ پہ آپ لوگوں نے جلسے کر رہے ہوں گے, اپنا مقدمہ, اپنا کیس اپنے بلوچ عوام کے پاس لے جانا ہوگا آپ کو, کیونکہ اس ریاست سے انصاف کی توقع ہم نہیں رکھتے ہیں. لہذا ہم نے اپنا کیس اپنے عوام کے پاس لے جانا ہوگا اور اپنے عوام کو متحد کرنا ہوگا. اور انشاءاللہ جس دن ہم بلوچوں اور پشتونوں کو منظم کرنے اور ان کو یکجا کرنے میں کامیاب ہو گئے, پھر اسی دن آپ لوگوں کو مبارک ہو اپنے وطن میں امن, اپنے وطن کے اختیار خود مختاری. اور لہذا اس کے لیے مل کر کے جدوجہد کریں گے. انشاءاللہ اس جنگ میں ہم آپ کے ساتھ شانہ بشانہ ہوں گے. آخر میں 2 فروری کو جو 5 دن بعد آ رہا ہے, یہ دن آرمان لونی کی شہادت کا دن ہے, جسے لورلائی میں ریاستی درندوں نے شہید کیا. 2 فروری کو آرمان لونی کی 5ویں برسی کی مناسبت سے پی ٹی ایم ایک سیمینار کا انعقاد کر رہی کوئٹہ شہر میں. آپ تمام بلوچ بہن بھائیوں کو اس سیمینار میں شرکت کی دعوت دیتے ہیں
آئے ہمارے ساتھ اس سیمینار میں شرکت کریں اور یہ جو پشتون اور بلوچوں کو آپس میں جو لڑانے والا ریاست کا گیم تھا اس کو مزید کامیاب نہیں ہونے دیں گے. یہ ہماری سرزمین ہے, یہ ہماری وطن ہے, ہم ایک ہیں, ہم ایک رہیں گے. جیسے احمد شاہ ابدالی کے ساتھ میر نصیر خان نوری نے مل کر کے جدوجہد کیا تھا اور فرنگیوں کو یہاں سے بھگایا تھا, ایسے ہم بھی ایک ہو جائیں گے اور ان پنجابیوں کو, ان ظالم حکمرانوں کو اپنے وطن سے بھگائیں گے. کوئی مزید آپ لوگوں کا ٹائم نہیں لینا چاہتا. آپ لوگوں کی بہت بڑی مہربانی, آپ لوگوں کی جرأت کو سر سلام. آخر میں ایک نعرہ لگانا چاہتا ہوں منظور پشتون کی رہائی کے لیے, کیونکہ منظور پشتون تربت آ رہے تھے اپنے بلوچ بہن بھائیوں کے ساتھ یکجہتی کرنے کے لیے, ریاست نے ان کو گرفتار کیا. تو لہذا آج یہاں سے آواز جانا چاہیے کہ رہا کرو, رہا کرو, رہا کرو, رہا کرو, رہا کرو, رہا کرو. پشتون بلوچ اتحاد, پشتون بلوچ اتحاد. بہت بڑی مہربانی.